ابیہا کہانی سنتے سنتے سو گئی، جبکہ مشل آج سارے دن کی تھکن کی وجہ سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتی خود بھی آنکھیں بند کر گئی اور کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ارشمان شاہ روم میں آیا تو انہیں اس طرح سوتا دیکھ پہلے تو وہ ٹھٹک گیا، پھر دھیرے سے آگے بڑھتا ابیہا کو اپنی گود میں اٹھاتے اپنے ساتھ روم میں لے گیا، جہاں ابیہا کا پیارا سا چھوٹا سا بیڈ لگا تھا۔ اس کا دروازہ ارشمان کے روم میں بھی کھلتا تھا۔ اسے سلاتے، اچھی طرح کمفرٹر دیتے وہ اپنے روم میں واپس آیا تھا۔ سامنے اس 18 سالہ لڑکی کو دیکھ وہ ماتھا مسل گیا۔ وہ سر جھٹکتے شاور لینے چلا گیا۔ واپس لوٹا تو مشل ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ ارشمان اپنے گیلے بالوں کو سکھاتا مرر سے اس نازک وجود کو دیکھتا خود پر پرفیوم کی بارش کرتا چلا گیا۔ دھیرے سے اس کے پاس آتے بستر پہ بیٹھا تھا، اتنے مزے سے اس کی نیندیں اڑا کے خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ارشمان نے اسے کھینچ کے تکیے پہ لٹا دیا، اس کے اوپر جھک کے اس کے چہرے کو تکتا۔ وہ ایک پل کو اس کے معصوم چہرے میں کھو سا گیا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی، اس کا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کا دل دھڑکایا تھا اور وہ اس سے آدھی عمر کی تھی۔ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ اسے نیند سے جگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابیہا کہاں ہو؟ اس نے اپنی گود میں ابیہا کو نہیں پایا تو بے اختیار اس کا پوچھ بیٹھی۔ ابیہا اپنے روم میں سو رہی ہے۔ ویسے آج کی رات تو سہاگ رات ہے نا، تو پھر اپنے سہاگ پہ توجہ دو۔ ارشمان کے معنی خیز بات مشل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑے تھے۔ مجھے نہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز ایسے نہ کریں، مشل نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ گہرے سانس بھرنے سے اس کی نازک خوبصورتی مزید عیاں ہونے لگی۔ ارشمان بے اختیار ہوتا کچھ نہ کہے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ مشل کی تو سانس ہی گلے میں اٹک گئی۔ اس کی بات پوری سنے بنا ہی وہ بھی اپنی من مرضیاں چلا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ نکاح کرنے کا شوق تھا نا تمہیں، اب بھگتو ارشمان شاہ کی شدتیں۔ ارشمان نے خود بستر پہ تکیے پہ گرتے مشل کو کھینچ کے اپنے اوپر کرتے اس کی پیٹھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی، اس کی کمر پہ دھیرے دھیرے دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس طرح لمحہ لمحہ مشل کی سانسوں میں ارتعاش بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور ارشمان کو اپنے سینے میں دھڑکتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ دھیرے سے اتارتے ایک طرف رکھا تو اس کا دو آتشہ روپ مزید کھل کے سامنے آ گیا۔ ارشمان کے گلے میں گلٹی ابھر کے مدھم ہوئی۔ یو آر سو بیوٹیفل۔ وہ بے اختیار ہی اس کی تعریف کرتا اس کے سر کے پیچھے سے ہاتھ لے جاتا، اب پھر سے اس کے لبوں پہ اپنی گرفت جمائے۔ اس بار وہ اس کی سانسوں سے اپنی سانسوں کو الجھاتا، آنکھیں موندتا سب کچھ بھول گیا۔ مشل نے اکھڑتی سانسوں سے ہلکی سی مزاحمت کرنا چاہی، جو ارشمان نے کسی خاطر میں نہ لاتے ایک ایک کر کے اس کی ساری جیولری اتار دی۔ بہت شوق تھا نا شادی کرنے کا، دیکھو اس کا نازک سراپا دیکھتے ارشمان کی آنکھوں میں خماری بھری تھی۔ مشل شرم و حیا سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ ارشمان کے حصار میں وہ قطرہ قطرہ پگھلی نظریں جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ کیا ہوا، تم تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی، بس ذرا سی قربت پہ یہ حال ہوا؟ جب آخری حد تک قربت سے نوازا تو رونے ہی لگو گی۔ ارشمان نے ذرا سا اوپر ہوتے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی تو مشل نے ہونٹ باہر کو نکالتے معصوم سے بچے کی طرح کہا، آپ نے اتنی زور سے میرے ہونٹوں پہ کاٹا ہے، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ مشل نے اپنے خون چھلکاتے لبوں کی جانب اشارہ کرتے کہا، اچھا یہاں ہو، ان پر مرہم لگا دوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑے اپنی اور کھینچ گیا اور سیدھا وہ اس کی گود میں جا گرے۔ اس کی باہوں کو تھامے اپنی گردن کے گرد حصار بنایا اور دھیرے سے اس کی لبوں پہ زبان کا مرہم رکھتا اسے شرمانے پہ مجبور کر گیا اور وہ سر جھکائے اس کے سینے میں سما گئی۔ ارشمان ہاتھ بڑھا کے لائٹس آف کرتے اس پہ سایہ فکن ہوا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے میں معنی خیز سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ صبح مشل کی آنکھ کھلی تو وہ ارشمان کی باہوں میں
دنیا جہاں کو بھولے سو رہی تھی۔ ارشمان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھا ہوا تھا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ دونوں سوئے تھے اور اب گہری نیند سے اچانک جاگی۔ اسے یکدم ابیہا کا خیال پریشان کرنے لگا۔ ابیہا کہاں ہوگی کہ اسی پل ابیہا کمرے میں داخل ہوئی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ مشل نے آگے بڑھ کے اسے گود میں بھرتے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ ارشمان نے ذرا سی نظریں نیم وا کرتے ان دونوں کو دیکھا جو اب ایک دوسرے میں گم ارد گرد کا ہوش بھلا گئی تھی۔ مائرہ اور عامر بھی فریش ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ سب ایک ساتھ ناشتہ کرنے والے تھے۔ ولیمہ آج رات کا تھا، اس لیے سبھی صبح لیٹ اٹھے۔ ثریا بیگم اور عامر کی والدہ نے سب بچوں کے لیے مل کے ناشتہ لگایا اور ہر طرح سے ناشتے کی ٹیبل کو انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا دیا۔ کیا بات ہے عامر، کیوں شور کر رہے ہو؟ میں آ رہی ہوں۔ مائرہ نے بہت پیارا ڈریس سیبتن کیا۔ عامر نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ میری محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے تم پہ، اور زیادہ پیاری ہو گئی ہو مائرہ۔ مائرہ نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلے ناشتے پہ، سب ویٹ کریں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ ابیہا، مشل اور وجدان ہاتھ تھامے نیچے آ رہے تھے۔ مائرہ اور عامر بھی ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ سب نے مل کے سلام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے سب بچوں کو اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ سبھی ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ مشل ابیہا کو ناشتہ کرواتی ارشمان کو مکمل اگنور کر رہی تھی، بلکہ بھول چکی تھی کہ اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی۔ اسی لمحے ہیلز کی ٹک ٹک سنتے سبھی گھر والوں کی نظریں داخلی دروازے کی جانب اٹھی، جہاں سے ایک لڑکی مغربی لباس پہنے اندر داخل ہوئی۔ ارشمان انہی قدموں پہ کھڑا ہوا ابیہا کی نظر میں اس لڑکی پہ جا ٹھہری تو وہ ڈر کے مشل کی گود میں چھپ سی گئی۔ ارشمان شاہ، تمہیں کیا لگا تم میری بیٹی کو مجھ سے چھین کے لے جاؤ گے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہ جاؤں گی؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈز! ارشمان شاہ نے اونچی آواز میں للکارا۔ 1 منٹ، چلانے کی ضرورت نہیں، میں وکیل اور پولیس ساتھ لے کے آئی ہوں۔ اسی اثناء میں ایک لیڈی وکیل نے آگے بڑھ کے عدالت کی طرف سے نوٹس ارشمان کی جانب بڑھایا۔ ان پیپرز کے مطابق آپ کو ابیہا مس اینا کے حوالے کرنی ہوگی۔ یقیناً آپ کوآپریٹ کریں گے؟ اس لیڈی وکیل نے ارشمان کی طرف دیکھتے کہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں، یہ اس بچی کو لے جا سکتی ہے، اس کی کسٹڈی میرے پاس ہے۔ ارشمان بھی اپنا غصہ دکھاتے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تب تک تھی جب تک اس کی سگی ماں نہیں مل جاتی۔ اب جب کہ اس کی سگی ماں میں اینا، وکیل اور پولیس ساتھ لے کے آئی ہوں تو تمہیں ان کی بیٹی ان کے حوالے کرنا ہوگی۔ وکیل کی بات پہ سبھی دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارشمان، تم نے کیا کہا تھا کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے، پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ عقیل شاہ کی بات پہ ارشمان نے لب بینچے جبکہ اینا کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں تھی اس کی بیوی۔ کوئی ضد نہیں ارشمان شاہ، میری بیٹی میرے حوالے کر دو فوراً۔ اینا نے منہ بناتے کہا، ایسے کیسے دے دوں میں اپنی بیٹی؟ مشل نے ابیہا کو اپنے پیچھے چھپایا جبکہ ارشمان خود پہ ضبط کرتا ابیہا کو اس سے لینے آیا۔ مشل، کنٹرول یور سیلف، ابیہا کو ابھی جانا ہوگا۔ ارشمان کی بات پہ مشل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ابیہا کو گود میں اٹھاتے ارشمان نے اسے پیار کیا۔ وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا بچہ بہادر ہے، بابا کی بات مانے گا، بابا بہت جلد اپنے بچے کو واپس لے آئیں گے۔ وہ اسے دھیرے سے کان میں سرگوشی کرتے کہہ رہا تھا، مجھے مشل ماما چاہیے۔ وہ جواباً اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ آپ کی ماما مشل ہی ہیں، میری جان، چلو بابا کو اور سب کو اللہ حافظ بولو۔ وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو کتنے آرام سے ہینڈل کر رہا تھا اور وہ اس کی بات سن بھی رہی تھی۔ ابیہا سب سے ملتے آخر میں مشل سے ملی تو اس نے ابیہا کو اٹھاتے اپنے سینے میں بینچا۔ وہ بری طرح رو دی۔ اینا نے آگے بڑھ کے مشل کی گود سے ابیہا کو چھینا تھا۔ وہ تڑپ گئی، اس کے پیچھے لپکی، لیکن ارشمان نے اسے کھینچ کے واپس اپنے ساتھ لگایا۔ میری بچی، وہ لے کے جا رہے ہیں، آپ روکتی کیوں نہیں؟ وہ بلک بلک کے روتی بولی۔ ارشمان جس طرح ضبط کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ابیہا کو لے جا چکی تھی۔ اب ارشمان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا تھا۔ ارشمان، وہ جو ابیہا کو لے کے گئی وہ کون تھی؟
سریا بیگم کو سخت چبھا تھا یہ سب۔ ماما وہ ابیہا کی سگی ماں ہے، مشل کو سینے سے لگائے وہ دھیرے سے بولا۔ سریا بیگم نے سر تھام لیا۔ مشل نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کہا تھا وہ مر گئی ہیں۔ مشل تڑپ کے بولی۔ جھوٹ کہا تھا، اس کی بات پہ مشل کا جی چاہا دھاڑے مار مار کے روئی۔ مطلب وہ تمہاری بیوی ہے، وہ زندہ ہے، ابیہا کی ماں ہے۔ جب ایسی بات تھی تو تم نے حیا سے شادی کیوں کی؟ عقیل شاہ برہم ہوئے۔ آپ نے مجبور کیا، میں تو آخر تک انکار کرتا رہا۔ کب کہا میں نے کہ میری مشل سے شادی کرواؤ؟ اگر یہ بات بتا دیتے تو تمہاری بیوی زندہ ہے تو میں کبھی بھی مشل کی شادی تم سے نہ کرواتا۔ عقیل صاحب کی بات پہ ارشمان کو چپ لگی تھی۔ مجھے ابیہا واپس چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، پلیز اسے لے کے آئیے۔ مشل رو دی۔ وہ ارشمان سے بہت امید سے کہہ رہی تھی آ جائے گی واپس۔ ارشمان اس کی آنکھوں میں جھان کے کہا، جبکہ اس وقت اسے اینا کے اچانک پاکستان آنے پہ بھی سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اسے یہاں کا ایڈریس کس نے دیا تھا؟ اور وہ سیدھا وکیل کے پاس پہنچی تھی۔ ارشمان اس وقت فون پہ وکیل سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انتہا کی پریشانی تھی، جسے مشل نے دور کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی سب نے دل مار کر اٹینڈ کی۔ سبھی ابیہا کے چلے جانے سے افسردہ تھے۔ صرف ایک ارشمان ہی تھا جو اسے واپس لا سکتا تھا، اور وہ اپنی سر توڑ کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وکیل سے تفصیلاً بات کرتے وہ کسی حد تک مطمئن ہوا تھا۔ اب اس کا رخ اندر کمرے کی جانب تھا کہ اچانک اس کے نمبر پہ انجان نمبر سے کال آئی، جسے سنتے اس نے جبڑے بھینچے اور پھر وہ انہی قدموں پہ گیٹ کی جانب بڑھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گیٹ سے جیسے ہی باہر نکلا، مشل بھی اپنی گاڑی لیے بہت خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ آگے پیچھے دو گاڑیوں کو حویلی سے نکلتا دیکھ عقیل شاہ پریشان ہوئے تھے۔ ایک بلڈنگ کے پاس جاتے ارشمان نے گاڑی کو روکا اور باہر نکلتا اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ مشل بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اتری تھی اور اس کا پیچھا کرتے اس بلڈنگ کے اندر گھس گئی۔ اندر جاتے وہ ارد گرد دیکھتی، ارشمان کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ جو اندر آتے ہی غائب ہوا تھا، اچانک اسے کسی قدموں کی چاپ سنائی دی تو مشل ایک طرف کو ہوتے جھک گئی۔ آنے والے ہستی کو دیکھ کر مشل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر ابیہا کا باپ تھا یا ایک بہروپیہ۔ تم مجھ سے جتنا قریب آؤ گے ارشمان، ابیہا سے بھی ملنے کے چانس اس سے کہیں زیادہ بڑھیں گے۔ اینا نے ارشمان کے گلے کے گرد بازو حائل کرتے کہا۔ ارشمان نے دانت پہ دانت رکھے اس سے سخت گھوری سے نوازا۔ وہ چاہ کے بھی اس کے بازو پیچھے نہ ہٹا سکا، کیونکہ اس نے ابیہا کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور سامنے کھڑی عورت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ابیہا کو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ارشمان کی پریشانی پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ ارے اتنی جلدی بتا دوں وہ کہاں ہے، جبکہ عدالت نے اسے میرے یعنی اس کی ماں کے حوالے کیا ہے۔ اینا فخر سے بولی، جانتا ہوں، اس لیے خاموشی سے ابیہا کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، ورنہ ساری زندگی بھی دہلیز کی چوکھٹ پہ بیٹھی رہتی، ابیہا کا بال بھی دیکھنے کو نہ دیتا۔ وہ اسے غصے سے پرے جھٹک گیا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ابیہا کو واپس پانا ہے تو جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اب کی بار وہ سخت سے لہجے میں بولی، اتارو اپنی شرٹ ابھی اسی وقت۔ اینا اس کو نیا حکم دے گئی۔ ارشمان نے مجبوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ مشل یکدم پیچھے ہوتی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے۔ ارشمان کیسے کسی اور کے سامنے خود کو عیاں کر سکتا تھا؟ ایک دم سے اس کی سانسیں تیز ہوئیں۔ اب قریب آؤ میرے۔ ارشمان اس وقت صرف اس کا حکم مان رہا تھا۔ آج برسوں بعد اینا کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ ارشمان دھیرے دھیرے 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا۔ یہاں چھو مجھے، اپنی گردن کی جانب اشارہ کیا۔ ارشمان نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ پچھلے 5 سال سے وہ یہی تو چاہتی تھی اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ کم آن ارشمان، دیر مت کرو، آئیے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنی گردن پہ دہکتا محسوس کرنا چاہتی تھی۔
ارشمان اس کے قریب ہوتا اس پہ جھکا تھا، جو اسی کے انتظار میں تھی کہ یکدم اچانک سے مشل نے وہاں سے آتے اینا کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ ادھر ہی بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئی۔ مشل کو اچانک وہاں دیکھ ارشمان نے آنکھیں پھیلائی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور ارشمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ دل کرتا ہے کہ یہ ایک ڈنڈا آپ کے سر پہ بھی مار دو تاکہ آپ کی عقل ٹھکانے لگے۔ وہ ڈنڈا ارشمان کے سامنے کیے غصے سے بولی، تم یہاں کیسے پہنچی؟ آپ کا پیچھا کر کے۔ مشل نے نیچے جھک کے اس کی شرٹ اٹھاتے اس کی جانب بڑھائی۔ عزت صرف عورت کی ہی نہیں مرد کی بھی ہوتی ہے مسٹر ارمان شاہ، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ یہاں اپنی عزت کا فالودہ نکال لیتے۔ اگر اتنی ہی عزیز تھی پہلی بیوی تو مجھ سے دوسری شادی کیوں کی؟ اس کے روبرو ہوتے سوال کر رہی تھی، جبکہ ارشمان اپنی شرٹ پہنتا اسے گھور رہا تھا۔ یقیناً یہاں تک اکیلی پہنچی ہوگی۔ ارشمان کی بات پہ مشل کا دماغ پھر سے گھوما۔ بہت دکھ ہو رہا ہے، اسے بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں لے آئیے، طریقہ آتا ہے نا، یہاں پہ چھوئیے، سانسوں کو کھینچیے، خود ہوش میں آ جائے گی۔ ویسے بھی اس کو آپ کی قربت چاہیے، عادی ہو گئی ہوگی نا بیچاری۔ آپ نے تو دوسری شادی کر کے اپنا آپ سنبھال لیا۔ یہ بیچاری کیا کرتی، کہاں جاتی؟ اس سے بھی تو اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کرنی تھی نا۔ مشل جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اس کے اندر تو جیسے آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ جب ارشمان اسے چھونے کے لیے اس پہ جھکا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارشمان کو بھی مار ڈالے، جو اسے چھونے کے بعد پھر سے پہلی بیوی کو چھو رہا تھا۔ ارشمان نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دیا اور فوراً اینا کو اٹھاتے اس بلڈنگ سے باہر نکلا۔ مشل بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ہاسپٹل یہاں سے کافی دور ہے، مشل نے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ ارشمان کی خاموشی ابھی بھی دیت نہیں تھی۔ اسے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھاتے اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے وہ واپس مشل کی جانب مڑا، جو اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک ہی جست میں جا کے اسے تھاما اور اپنی گاڑی کے بونٹ پہ لا پٹکا، بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے۔ انتہائی شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو چننے لگا۔ مشل بری طرح پینک ہوئی، لیکن ارشمان کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی اور پھر خود کو اس کے آسرے پہ چھوڑ دیا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی مزاحمت ختم ہوتی محسوس کرتے ارشمان نے اس کے اوپر سے پیچھے ہٹا اور اپنے سینے میں بھینچا۔ ایک رات گزری ہے ہماری اور تم مجھے لے کر اتنی پوزیسو ہو رہی ہو، کیا میری قربت اتنی اچھی لگی تھی؟ ارشمان نے اسے اپنے سامنے کرتے پوچھا تو وہ منہ بنا دی۔ ارشمان، آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، یہ بات میں جانتی تھی، مطلب مجھ سے پہلے آپ کسی اور کے ہو چکے تھے، پر وہ اس دنیا میں نہیں، یہ تسلی تھی۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے اسے چھوا، میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس وقت میں آپ کی زندگی میں نہیں آئی تھی، لیکن اب مجھے چھونے کے بعد آپ کسی اور کو چھوئیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ اس نے اس کے کالر کو پکڑتے غصے سے کہا۔ ارشمان اس کی دونوں کلائیوں کو ہاتھوں میں لیتے پیار سے بوسہ دیا۔ مشل، تم پہلی لڑکی ہو جس کے قریب ارشمان آیا، جس کو ارشمان نے چھوا ہے اور محبت سے سیر کیا۔ تم سے پہلے اس ارشمان کو کسی نے نہیں چھوا، تم میری پہلی بیوی ہو۔ ارشمان کے اس انکشاف پہ مشل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ابیہا وہ کون ہے؟ مشل نا سمجھی میں اسے دیکھتی الجھی۔ سب بتاؤں گا، پہلے ابیہا کو ڈھونڈنا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ ارشمان اسے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مشل کو بھی اب سچ جاننے کا تجسس ہو رہا تھا اور اس بات کی اندر ہی اندر الگ خوشی ہو رہی تھی کہ ارشمان کو پہلی بار اسی نے چھوا۔ ابیہا گہری نیند میں سوئی تھی جب ارشمان اس کے پاس پہنچا۔ وہ اینا کے ایک اپارٹمنٹ میں تھی۔ اینا نے اسے نہیں بتایا تھا، لیکن ارشمان نے وکیل کے تھرو اس کے ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، اور اس کا پاکستان میں ایک ہی اپارٹمنٹ تھا جہاں اس وقت وہ اندر جا رہا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مشل نے بھی باہر نکلنا چاہا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں ابیہا کو لے کے آتا۔ یہ جو تم نے پیچھے لاش گرائی ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ ارشمان گاڑی سے نیچے اترتا اندر داخل ہوا جہاں ابیہا گہری نیند میں تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت خاموشی سے باہر لے آیا۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی، شاید اینا کو یقین تھا
کہ ارشمان یہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ابیہا کو لاتے اس نے مشل کی گود میں دیا۔ ابیہا میری بچی، مشل نے اسے تڑپ کے سینے سے لگایا۔ اس کے چہرے پہ پیار کیا تو مشل کی روح تک کانپ گئی۔ ارشمان، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہے۔ ابیہا آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ اچانک پیچھے سے اینا کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے۔ اس نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، رو رو کے میرا دماغ خالی کر دیا۔ میں نے اسے نشاور دوا سنگائی اور اسے بے ہوش کر دیا۔ کیسی ظالم ماں ہو تم، تمہارا دل نہیں کانپا؟ بیٹی ہے یہ تمہاری، اور اپنی بیٹی کو۔ مشل کے بولنے پہ ارشمان نے اچانک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ پہ روڈ پہ ڈالی۔ اسے ابیہا کو جلد از جلد ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، اینا زہر آلود لہجے میں بولی۔ ارشمان نے پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ مشل کو ان کی باتوں کی سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی۔ اسے بس فی الحال ابیہا کی جان بچانی تھی۔ وہ اسے اپنے جسم سے گرمائش پہنچا رہی تھی۔ پلیز ارشمان، گاڑی تیز چلائیں۔ ارشمان نے ایک دم موڑ کاٹتے ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک دے باہر نکلتے ابیہا کو اپنی گود میں لیا۔ مشل اس کے پیچھے ہی لپکی، اور ان کی غلطی کہ وہ اینا کو ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ جلدی میں ارشمان نے گاڑی سے چابی بھی نہیں اتاری۔ مطلب بھاگنے کا پورا بندوبست تھا، اور اینا صرف جس کے ہاتھ بندھے تھے پیر نہیں۔ اس نے آگے کی طرف سیٹ پہ آتے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھا اور گاڑی کو پارکنگ سے نکالتی وہ گاڑی کو بھگا لے گئی کہ اب مشل اور ارشمان ابیہا کو لیے ہاسپٹل میں اندر کے جانے بڑھ گئے۔ ابیہا کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ ارشمان میری بچی، مشل نے تڑپ کے ارشمان کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، حوصلہ رکھو، ابیہا بہت بہادر ہے۔ ارشمان کو مشل پہ صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ وہ اسے اپنے کمزور لمحوں میں سچائی کا کچھ حصہ بتا گیا، لیکن اب پچھتا رہا تھا وہ جو سب کے سامنے اس سچائی کو رکھنے لگی تھی۔ مشل نے مڑ کے ارشمان کو دیکھا جو اس سے ہی گھو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ابیہا کو فائنلی ہوش آ گیا تو باری باری سب اس سے ملنے کے لیے گئے۔ ارشمان سب سے پہلے ملنے گیا تھا۔ مشل اور ثریا بیگم ایک ساتھ اندر گئے، جبکہ ارشمان اب پولیس کو انوالو کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینا دوبارہ سے ابیہا کے ساتھ کچھ بھی غلط کرے۔ پولیس انسپکٹر نے وہاں آتے ارشمان کا بیان لیا، بچی کا بیان لیا، اور جو اینا اس کی گاڑی لے کے فرار ہو گئی تھی یہ بھی پولیس انسپکٹر کو بتا دیا۔ ابیہا کو ڈسچارج کر کے گھر لے آئے۔ سبھی ابیہا کے واپس آ جانے پہ بہت خوش تھے۔ عقیل صاحب نے اپنا اثر و رسوخ کا استعمال کرتے اپنے ایک جج دوست سے ساری بات شیئر کی، ان سے مدد طلب کی۔ انہوں نے اپنا پورا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ چلو بچوں، رات بہت ہو گئی ہے، اب سب اپنے اپنے کمروں میں چلو، آرام کرو، باقی باتیں صبح کر لینا۔ ثریا بیگم نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کے جانے کے بعد مشل نے ارشمان کو دیکھا، جو اس کی جانب نہ دیکھ رہا تھا نہ بات کر رہا تھا۔ مشل نے ابیہا کو سلاتے بستر کے ایک طرف لٹایا۔ اس معصوم کے ماتھے کو چومتی وہ پرسکون ہوتی ارشمان کے پاس آئی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو رخ موڑے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جھٹکے سے مشل کا ہاتھ پیچھے کیا اور اس کی کلائی کو کمر پہ مروڑتے اسے اپنے سینے سے لگاتے جارحانہ انداز میں اسے دیکھا۔ ایک بات تم سے بولی تم نے وہ بھی آگے پہنچا دی۔ مجھے کیا پتا تھا آگے نہیں بتانے، آپ مجھے بول دیتے نا۔ مشل نے اسی کو بلیم کر دیا۔ اس پہ ارشمان کے ماتھے کے بل ذرا سے ہٹے تھے۔ آپ نے مجھے کون سا پوری سچائی بتائی ہے جو میں چھپا لیتی؟ آدھی ادھوری بات ہے۔ ابیہا میرے دوست ارباز اور ہنا کی بیٹی ہے۔ ان کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ارباز کو شاید پہلے آئیڈیا تھا کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اپنے ایکسیڈنٹ سے 2 دن پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے یا اس کی بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ابیہا کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی اور میں اسے باپ بن کے پالوں گا۔ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بہت رویا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے مشکل وقت میں وہ میرے کام آیا تھا، اور پھر میں اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے پاکستان لے آیا۔ اور یہ اینا، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ہنا کی بہن ہے، اس کی ہم شکل۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے وہ اس کی ماں بن گئی، واپس پاکستان لوٹ آئی۔
عدالت کو گمراہ کیا اور ابیہا کی کسٹڈی اس کی ماں کے پاس چلی گئی۔ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی۔ ارشمان نے سر جھٹکا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ابیہا کو نقصان نہ پہنچائے، اور وہی ہوا۔ وہ ایک ظالم عورت ہے، بچی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ارشمان نے دکھ سے کہا۔ مشل نے ایک نظر سوئی ابیہا کو دیکھا۔ ارشمان، ابیہا آپ کی بیٹی نہیں، لیکن میرے پیار میں پھر بھی آپ کبھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ ابیہا کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے وہ دھیرے سے بولی۔ ارشمان اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا۔ یہ بات ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی اس سے دوری اپنائے۔ سب اسے میری بیٹی سمجھ کے اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر انہیں سچائی پتہ لگی تو اس پیار میں کمی آ جائے گی، جو مجھے قطعی طور پر منظور نہیں۔ اس کے گال کے ساتھ اپنا گال مس کرتا بولا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مشل نے گہرے سانس بھرتے ارشمان کو گردن موڑ کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر دے کر۔ مشل کی پلکیں بھاری ہوئی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے تو یہ جان کے بے انتہا خوشی ہوئی کہ آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ آپ کو چھونے والی پہلی لڑکی میں ہی ہوں۔ ارشمان اسے اپنے سینے سے لگاتا بہت پیار محبت سے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ کبھی زندگی میں کوئی لڑکی اس قدر بھائی ہی نہیں کہ اسے خود سے قریب کرتا۔ ارشمان نے اس کو بستر پہ لٹاتے میٹھی سرگوشی کی تو وہ شرما کے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا چھٹا تو صبح سب کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑی۔ شاہ ہاؤس میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے دستک دی تھی۔ پولیس انسپکٹر کی کال پہ ارشمان ایکسکیوز کرتا ایک طرف ہوا اور ان کی بات سنتا واپس آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارشمان نے افسوس سے کہا۔ سبھی ایک پل کو چپ ہو گئے۔ چلو بھئی، قصہ ختم ہوا۔ مشل کی بات پہ سبھی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ مجھے یہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ کیوں آنٹی؟ ثریا بیگم سے تصدیق چاہی تو اسے خود سے لگا دی۔ انہیں اپنی یہ چھوٹی سی نٹکٹ بہو بہت پسند تھی۔ اس کے آنے سے شاہ ہاؤس جگمگا اٹھا تھا۔